صلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء باذن اللہ۔ تو سبق نمبر 5 جو ہے وہ مرکب اضافی کے بیان میں ہے۔ مرکب اضافی کے حوالے سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، اور آپ نے نحو، صرف وغیرہ میں اور فارسی قواعد و انشاء میں اور بہت ساری دیگر کتابوں میں مرکب اضافی کے حوالے سے پڑھا۔ مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں، یعنی جس جملے میں مضاف ہو اور مضاف الیہ ہو تو ان دونوں اسموں کا جو مرکب ہوتا ہے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو یہ مرکب اضافی کے حوالے سے آپ نے دیگر قواعد وغیرہ بھی پڑھے۔ مضاف الیہ کا ہمیشہ اعراب ایک ہوتا ہے۔ مضاف میں تبدیلی اعراب پایا جاتا ہے۔ عامل کے اعتبار سے کبھی مضاف جو ہے مرفوع بھی ہو سکتا ہے، عامل کے اعتبار سے مضاف جو ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے، عامل کے اعتبار سے مضاف جو ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ تو تینوں حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت مضاف پر آ سکتی ہے۔ تو مضاف جو ہے اس کی طبیعت بدلتی ہے، اس کا اعراب بدلتا ہے، اس کی حالت بدلتی ہے، اس کی حرکت بدلتی رہتی ہے، لیکن مضاف الیہ کی حرکت جو ہے وہ نہیں بدلتی۔ مضاف الیہ ہمیشہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یہ اس کی ایک ہی حالت ہے، اور مضاف الیہ اپنی ایک حالت پر ہمیشہ برقرار رہے گا۔ تو اس سبق میں آپ کو جو ہے مضاف اور مضاف الیہ کے حوالے سے، یعنی ترکیب اضافی کے کچھ جملے ہیں، اور یہ سارے جملے جو ہے جو پہلے پیراگراف کے ہیں یہ سارے کے سارے ناقص جملے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے یہ مرکب غیر مفید کے اقسام میں سے ہیں۔ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب منع صرف، مرکب بنائی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہیں مرکب غیر مفید کے اقسام میں سے ہیں، یعنی مرکب ناقص کے اقسام میں سے ہیں۔ مرکب ناقص ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں بات جو ہے مکمل نہیں ہوتی، بات بے سود اور فائدہ ہوتی ہے، سامعوں کو مکمل طلب یا مکمل خبر حاصل نہیں ہوتی، اس کو مرکب ناقص اور مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ تو یہ جو اوپر کے دو پیراگراف آپ دیکھ رہے ہیں، ایک داہنے سائڈ میں ہے، دوسرا بائیں سائڈ میں۔ تو داہنے سائڈ میں جو پیراگراف ہے یہ مذکر کا پیراگراف ہے، یعنی مضاف جو ہے اس میں مذکر کا استعمال کیا گیا ہے۔ بائیں پیراگراف میں مضاف جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اب چاہے مرکب مؤنث اصلی ہوں یا مرکب سماعی ہوں، مرکب معنوی ہوں، کوئی بھی مرکب ہو، یہ مؤنث معنوی ہوں یا مؤنث لفظی ہوں، کوئی بھی مؤنث ہو سکتی ہے، اس میں بحث نہیں ہے، لیکن مؤنث ہی سارے بائیں والے پیراگراف میں سارے کے سارے مؤنث ہیں مضاف، اور داہنے والے پیراگراف میں سارے کے سارے مذکر ہیں، اور یہ دونوں مرکب اضافی ہیں لیکن یہ ناقص ہیں، صرف مرکب اضافی ہیں، تو مرکب غیر مفید ہوں گے۔ اور نیچے والے جو آپ دو پیراگراف دیکھ رہے ہیں داہنے اور بائیں سائڈ والے میں، تو یہ دونوں پیراگراف جو ہے تو ترکیب اضافی مرکب اضافی کی،
لیکن یہ دونوں پیراگراف کیا ہیں؟ مرکب مفید ہیں، یعنی مضاف و مضافلے سے مل کر کے یا تو کچھ بنا ہے، یا پھر یعنی کہ مضاف مضافلے سے مل کر کے یا تو مبتدا بن رہا ہے، یا پھر اس سے پہلے کوئی مبتدا ہے اور مرکب اضافی اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ تو اب چلیں آپ دیکھ لیں، بیت اللہ، بیت کے مطلب ہوتا ہے گھر، اور کلمہ جلالت مضافلے ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ سنت الرسول، سنت کے مطلب ہوتا ہے طریقہ، سنت کو سنت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، رسول کی سنت یا رسول کا طور و طریقہ۔ مسجد الرسول، رسول کی مسجد۔ جریدۃ الہند، جریدہ کے مطلب ہوتا ہے جو ماہنامہ وغیرہ نکلتا ہے اس کو جریدہ کہتے ہیں۔ اب ماہنامہ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، جریدہ جو ہے اصل میں یہ خبر جو ہے نہیں ہوتی، چونکہ اس کو نیوز پیپر وغیرہ بول سکتے ہیں، لیکن جریدہ کا استعمال وہ جو مہینے میں جو نکلتا ہے خصوصی، اس کو جریدہ بولتے ہیں۔ جریدۃ الہند، ہندوستان کا ماہنامہ یا ہندوستان کے نیوز پیپر، نیوز پیپر بول لیں، اخبار۔ یوم الجمعہ، یوم الجمعہ جمعہ کا دن۔ لیلۃ الہجرہ، ہجرت کی رات۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام، اس کو مقام ابراہیم ہی پڑھیں آپ تو زیادہ بہتر ہے۔ اب لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو ٹھیک نہیں، مقام ابراہیم کا ترجمہ مقام ابراہیمی کیجیے۔ بئر و زمزم، زمزم کا کنواں۔ دیکھیں یہ بیر جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، ٹھیک ہے؟ بیر یہ مؤنث سماعی ہے۔ بئر و زمزم، زمزم کا کنواں۔ شارع المطار، مطار کے مطلب ہوتا ہے ایئرپورٹ، شارع کا مطلب ہوتا ہے راستہ، ایئرپورٹ کا راستہ۔ ارض فلسطین، فلسطین کی زمین، فلسطین کی زمین۔ جامع قرطبہ، قرطبہ ایک شہر کا نام ہے، اور جامع کا مطلب یہاں پہ مراد جو ہے جامع مسجد ہے، جامع مسجد، تو قرطبہ کی جامع مسجد۔ ساعۃ الجدار، جدار جو ہے، جدار کا مطلب ہوتا ہے دیوار، اور ساعہ کا مطلب گھڑی، تو دیوار گھڑی یا دیوار کی گھڑی۔ شجر التین، تین کے مطلب ہوتا ہے انجیر، اور شجر کے مطلب ہوتا ہے درخت، انجیر کا درخت۔ اشجار التفاح، تفاح کا مطلب ہوتا ہے سیب، اور اشجار یہ شجر کی جمع ہے، تو اشجار التفاح سیب کے درخت۔ اس کے بعد ہے درس القرآن، قرآن کا درس۔ اس کے بعد ہے دروس الکتاب، کتاب کے اسباق۔ غسل الثیاب، ثیاب کا مطلب ہوتا ہے کپڑا، غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا، تو کپڑے کا دھونا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایام اللہ، ایام یوم کی جمع ہے، ایام اللہ اللہ کے ایام۔ تو یہ دونوں پیراگراف ہو گئے۔ یہ دونوں پیراگراف میں ایک طرف
یہ کیا نام ہے مذکر کا استعمال ہوا ہے، دوسری طرف جو ہے مؤنث کا استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر ان کو مرکب مفید میں ڈھال کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں سامع کو مکمل خبر یا مکمل طلب حاصل ہوتی ہے۔ ھذا یوم الجمعہ، ھذا یوم الجمعہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے اس مثال میں جو واقع ہو رہا ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے خبر واقع ہو رہی ہے۔ کیا؟ مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، اور ھذا جو ہے یہ مبتدا واقع ہوگی۔ ھذا، تو ھذا اس میں اشارہ ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، اور یوم الجمعہ یہ مضاف الیہ سے مل کر کے مشار الیہ بن کر کے یہ اس کی خبر ہے۔ تو ھذا اس میں اشارہ مبتدا، یوم الجمعہ مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مضاف الیہ سے مل کر کے مشار الیہ خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ یوم الجمعہ، یوم الجمعتی مبارکن، یوم الجمعتی مبارکن، جمعہ کا دن کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اس مثال میں مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا بنا اور مبارکن جو ہے اس کی خبر واقع ہوئی۔ ھذا جامع قرطبہ، یہ قرطبہ کی جامع مسجد ہے، یہ قرطبہ کی جامع مسجد ہے۔ جامع قرطبہ جمیل، قرطبہ یہ غیر منصرف ہے اسی لیے اس کو قرطبہ پڑھیں گے۔ جامع قرطبہ جمیل، قرطبہ کی جامع مسجد کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ ھذا شارع المطار، یہ ایئرپورٹ کا راستہ ہے۔ شارع المطار واسع، ایئرپورٹ کا راستہ کیا ہے؟ ایئرپورٹ کی روڈ کیا ہے؟ واسع ہے۔ واسع کا مطلب وسیع، وسیع، وسع یسع سے واسع اسم فاعل ہے، کشادہ۔ ہاں، ایئرپورٹ کا راستہ کیا ہے؟ کشادہ ہے۔ ھذا مسجد الرسول، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ مسجد الرسول رائع، رائع کا مطلب ہوتا ہے شاندار، عمدہ، تو مسجد رسول کیا ہے؟ عمدہ ہے۔ ھذا مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم مصلی، مصلی پڑھیے اس کو، مقام ابراہیم نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ مصلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنے والا، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ ھذا ساعۃ الجدار، ھذا ساعۃ الجدار، یہ کیا ہے؟ دیوار گھڑی ہے۔ ھذا ساعۃ الجدار، یہ دیوار گھڑی ہے۔ اس کو ھذا نہ پڑھ کے بلکہ یہاں پر ھذہ پڑھیں، ھذہ ساعۃ الجدار، کیونکہ یہ ساعۃ الجدار یہ مضاف الیہ سے مل کر کے خبر واقع ہوگی، اور ساعہ یہ مؤنث ہے، تو جب ساعہ مؤنث ہے تو اس کے لیے مبتدا کا بھی مؤنث ہونا ضروری ہے، تو ھذہ ساعۃ الجدار۔ سارے لوگ جو ہے اپنی کتابوں میں تصحیح کر لیں، یہ دیوار گھڑی ہے۔ ساعۃ الجدار جمیلۃ، دیوار گھڑی کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ ھذہ بئر زمزمہ، یہ زمزمہ جو ہے یہ زمزمی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ ھذہ بئر زمزمہ، یہ زمزم کا کنواں ہے۔ بئر زمزمہ مبارکۃ، زمزم کا کنواں کیا ہے؟ مبارک ہے۔
لحم الدجاج ثقیل، مرغی کا گوشت، دجاج کا مطلب مرغی، مرغی کا لحم کا مطلب گوشت، تو مرغی کا گوشت کیا ہے؟ ثقیل، ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری، یعنی اس کی طبیعت میں بھاری پن ہے، مرغی کا گوشت بھاری ہے۔ لحم الشاۃ خفیف، شاۃ کا مطلب ہوتا ہے بکری، لحم کا مطلب گوشت، خفیف کا مطلب ہلکا، تو بکری کا گوشت کیا ہے؟ ہلکا ہے۔ ہذہ لیلۃ الہجرۃ، یہ جو ہے ہجرت کی رات ہے، یہ ہجرت کی رات ہے۔ تلک سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تلکا اس میں اشارہ مؤنث کا، واحد مؤنث، تلکا سنت الرسول، وہ رسول کی سنت ہے۔ ہذہ جریدۃ الہند، یہ ہندوستان کا نیوز پیپر ہے۔ تلکا خریطۃ پاکستان، وہ پاکستان کا نقشہ ہے، خریطہ کا مطلب ہوتا ہے نقشہ۔ ہذہ مصنوعات الہند، مصنوعات، یہ مصنوعاتن کی جمع ہے، مصنوعہ کے مطلب ہوتا ہے ساز و سامان جو تیار کیا جاتا ہے، سمجھے؟ صنع یصنع، صنعن کا مطلب ہوتا ہے بنانا، سامان بنانا وغیرہ۔ مصنوعہ اس میں مفعول ہے، مؤنث کا مصنوعاتن، اسی کی جمع مصنوعات آتی ہے۔ مصنوعات کے مطلب وہ سامان جس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو ہذہ مصنوعات الہند، یہ ہندوستان کا تیار کیا ہوا سامان ہے، یعنی ہندوستان میں بنا ہوا سامان ہے۔ مصنوعات یہاں پر لکھا ہوا ہے مصنوعات الہندی، یہ بھی غلط ہے اعراب، مصنوعات الہندی ضمے کے ساتھ۔ بدیعۃ، ہندوستان کی، اس کو مصنوعات کو مصنوعات ہی اگر ترجمہ کریں تو زیادہ بہتر۔ ہندوستان کی مصنوعات کیا ہیں؟ رائع ہیں، عمدہ ہیں، بہترین ہیں۔ ہذہ اوراق الاشجار، یہ درختوں کے پتے ہیں، اوراق یہ ورق کی جمع ہے، اوراق مطلب پتا، یہ درختوں کے پتے ہیں۔ اوراق و ہذہ الاشجار کثیر لکھا ہے، اس کو کثیرتن پڑھیے، اوراق و ہذہ الاشجار کثیرتن، کیونکہ اوراق ہے، حالانکہ دونوں طرح سے استعمال ممکن ہے، مذکر بھی مؤنث بھی، لیکن عمومی قاعدہ جو ہے جمع تکسیر کا کہ وہ واحد مؤنث کے حکم میں جمع تکسیر ہوتی ہے، تو اس کو واحد مؤنث ہی لانا بہتر ہے۔ اوراق هذه الاشجار کثیرۃ، ان درختوں کے پتے کیا ہیں؟ کثیرۃ، بہت زیادہ ہیں۔ تلک رسوم البیوت، تلک رسوم البیوت، رسوم یہ رسم کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تصویر وغیرہ۔ تلک رسوم البیوت، وہ گھروں کی تصویریں ہیں، بیوت یہ بیت کی جمع ہے۔ رسوم البیوت متلونۃ، اور گھروں کی تصویریں کیا ہیں؟ مختلف رنگ برنگی ہیں، متلونہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ برنگی۔ ہذہ دروس سہلۃ لا صعبۃ، یہ سبق کیا ہے؟ آسان ہے، سخت نہیں ہے۔ تلک الکراسات ردیۃ لا جیدۃ، کراسات یہ کراستن کی جمع ہے، کراسہ کا مطلب ہوتا ہے کاپی، تو وہ کاپیاں، ردی کا مطلب ہوتا ہے بیکار، بیکار ہیں، لا جیدۃ بہترین نہیں ہے۔ ہذہ الاشجار مثمرۃ، یہ درخت کیا ہیں؟ پھلدار ہیں، مثمرہ کا مطلب ہوتا ہے پھلدار۔ اور ہذہ الاشیاء لیست بمفیدۃ، یہ سامان، یہ چیزیں مفید نہیں، فائدہ مند نہیں۔ اب یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ ایوم الجمعۃ مبارکن، کیا جمعہ کا دن مبارک ہے؟ چلیں اب نیچے ان کی عربی بنانی ہے، ان کی عربی بنا لیجیے گا آپ لوگ۔